Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں محترم طارق چوہان صاحب کا، جو کہ احمدی جماعت اصلاح پسند کے بہت ہی سرگرم اور امپورٹنٹ کارکن ہیں، اور آج کا موضوع گفتگو ہے جنگ مقدس۔ پادری عبداللہ آتھم صاحب اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے درمیان ایک تحریری مباحثہ جسے عیسائیوں نے جنگ مقدس کا نام دیا، تو یہ ٹاپک سے ہی کچھ انٹرسٹنگ بات لگ رہی ہے۔ آئیے ہم لوگ جانکاری لیتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب سے کہ یہ مکالمے میں کیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جیسا کہ آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ یہ ایک تحریری مباحثہ تھا جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اور عیسائیوں کے درمیان ہوا تھا، اور یہ 22 مئی 1893 سے لے کر 5 جون 1893 تک ہوا، اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں تحریر میں لائی گئیں۔ وہ ساری باتوں کا تو ہم ذکر نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ میں اس کی PDF فائل لگا دوں گا، تو جو بھی شخص جاننا چاہتا ہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے اور اس کی تفصیلات جان سکتا ہے، کون کون سی باتیں ہوئیں۔ 1893 وہ زمانہ تھا ہندوستان کا جب عیسائیت کی بہت تبلیغ یہاں پہ ہو رہی تھی، اور عیسائی مشنری جو ہے وہ باقاعدہ ایک تنظیم کے تحت یہاں پہ مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف راغب کر رہے تھے، اور اس میں بہت کامیاب بھی ہو رہے تھے، اور مختلف شہروں میں دیہات میں ان کے مشن قائم تھے، اور ہندوستانی مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی عیسائی ہو رہے تھے، اور عیسائیت کا اتنا وہ سخت وار تھا، یعنی حملہ تھا، کہ ایسے لگتا تھا کہ چند سالوں میں سارا ہندوستان ہی عیسائیت کی آغوش میں آ جائے گا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ 1888 میں پنجاب کے جو لیفٹیننٹ گورنر چارلس، انہوں نے کہا کہ جس رفتار سے ہندوستان کی معمولی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے 4-5 گنا تیز رفتار سے عیسائیت اس ملک میں پھیل رہی ہے، اور اس وقت ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تھوڑا سا اس کے پاس منظر پہ اگر ہم غور کر لیں کہ کیا وجہ تھی کہ جو عیسائی تھے وہ اپنے مشن میں اتنے کامیاب تھے اور مسلمانوں کو وہ عیسائیت کی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسولاً الی بنی اسرائیل فرمایا ہے، یعنی وہ رسول جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ تینوں اہل کتاب کے گروہ، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں سخت غلطی خوردہ تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت تو بنی اسرائیل کی طرف ہوئی، اور یہودی بھی ایک مسیح کی بعثت کے منتظر بھی تھے، لیکن یہودیوں کی اکثریت نے ان کا انکار کر دیا، جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی مرسل آتا ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ سب انتظار بھی اس کا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جو تھی یہودی مولویوں، فقیہوں، فریسیوں کی مذہبی اقتدار کے لیے ایک موت کا پیغام تھی۔ چنانچہ سب سے زیادہ مخالف حضرت مسیح علیہ السلام کے یہودی، فقیہ اور فریسی ہو گئے، جن کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مکاری سے اور روم کے سربراہ جو تھا اس وقت کا حکمران، اس کے ساتھ مل کے حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا، اور پھر اپنی طرف سے یہ ثابت کر دیا کہ مسیحیت کا جو دعوے دار ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اپنے دعویٰ میں یقیناً جھوٹا ہے، کیونکہ صلیب پر مرنے والا لعنتی ہوتا ہے، اور اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہی ہے کہ عیسائی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، ان کی عقل پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے، کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرستادہ سمجھ کر ان کو مان لیا تھا اور ان پہ ایمان لے آئے تھے،
ان کی عزت اور ناموس کو بچانے کی بجائے یہودیوں کے ہی الزام کو صحیح مان لیا. یعنی یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ تو لعنتی موت مر گیا ہے، اس لیے یہ مسیح نہیں ہو سکتا. اور عیسائیوں نے کہا جی بالکل یسوع لعنتی موت مرا ہے، اور اس نے لعنتی صلیبی موت جو ہے وہ ہم اس لیے قبول کی کہ وہ اپنی یہ قربانی دے کہ ہم عیسائی لعنتیوں کو شریعت کی اور گناہ کی لعنت سے بچا لیں. اور اس فلسفے کا بانی مبانی جو تھا وہ پولوس تھا. مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ احادیث صحیحہ میں چونکہ تواتر سے مسیح ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے، اس لیے مسلمانوں نے اپنی عقیدہ کو بچانے کے لیے یہ فلسفہ گھڑ لیا کہ مسیح نے صلیب پر وفات نہیں پائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اب وہ 2000 سے زیادہ عرصہ سے زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرب قیامت میں دوبارہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے وہ آسمان سے زمین پر اتریں گے. یعنی انتہائی مضحکہ خیز عقیدہ کہ خدا تعالیٰ گویا اتنا مجبور ہے کہ وہ کوئی اور نیا انسان تو پیدا نہیں کر سکتا، وہ مسیح کو ہی اٹھا کے اپنے پاس اس نے بٹھایا جسم کے ساتھ، اور اسی کو ہی پھر وہ جو رسولاً الی بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا رسول تھا، اسی کو بھیجے گا مسلمانوں کی ہدایت کے لیے. کیونکہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کی ہدایت کا کام کر سکے. یہ مضحکہ خیز و ایک انتہائی بغیر ثبوت کے ایک عقیدہ مسلمانوں نے گھڑا ہوا، ابھی تک گھڑا ہوا ہے. مسلمانوں کی اس حیات مسیح کے مضحکہ خیز اور مشرکانہ عقیدہ کی وجہ سے، اور قرآن مجید کی استعاراتی اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، مسلمان عیسائی پادریوں کا شکار بننے لگے. کیونکہ مسلمانوں کا حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو اپنا عقیدہ ہے، وہی مسیح کی الوہیت یعنی خدائی ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے. عیسائی اس وقت کہتے تھے مسلمانوں سے کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا عقیدہ ہے نا کہ مسیح آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ خدا کے پاس بیٹھا ہے، مگر تمہارا جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو زمین میں دفن ہے. پس جو خدا کا پیارا ہے اس کو خدا نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، اور جو خدا کا پیارا نہیں تھا وہ زمین میں دفن ہے. عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا عقیدہ ہے نا کہ مسیح آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ خدا کے پاس 2000 سال سے زیادہ عرصہ سے بیٹھا ہے، اور اگر مسیح ایک انسان ہوتا تو اتنی لمبی زندگی نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے، 1400 سال پہلے وہ وفات پا کے منو مٹی کے نیچے دفن ہے. لیکن مسیح جو ہے وہ اتنی لمبی اس کو جسمانی زندگی ملی ہے جو مسیح کی خدا ہونے کی دلیل ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا عقیدہ ہے نا کہ مسیح کلمت اللہ ہے، جس نے مردوں کو زندہ کیا، مٹی کے پرندہ میں روح پھونک کر انہیں اڑا دیا، اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کو تندرست کیا، بیماروں کو شفا بخشی. اور یہ کام تو خدا کے کام ہے نا، جو زندہ کو زندگی دینے والا ہے، جو مردہ کو زندہ کرنے والا ہے. اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کا کوئی بھی معجزہ نہیں دکھا سکے، اور یہ بھی مسیح کے خدا ہونے کی دلیل ہے کیونکہ وہ مردہ کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے. پھر عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا عقیدہ ہے نا کہ قرآن کے مطابق انسان نے اسی زمین میں زندہ رہنا ہے اور اسی زمین میں مرنا ہے، اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون. مگر مسیح تو انسان نہیں خدا تھا، اس لیے وہ آسمان پر زندہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے، اس لیے وہ اسی زمین. چنانچہ ان دلائل کے سہارا لے کر عیسائی پادریوں نے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر عیسائیت کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا. اور 1851 میں ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد صرف 1 لاکھ تھی، اور 1881 میں یعنی 30 سال بعد ان کی تعداد 42 لاکھ ہو گئی. دیکھیں اتنی زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے عیسائیت کی طرف راغب کیا، اور وہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو گئے. اور جس وقت یہ مباحثہ ہوا 1893 میں، اس وقت بھی بہت سارے عیسائی مشنری یورپین ہندوستانی پنجاب کے 20 سے زیادہ مقامات پر لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دے رہے تھے. اور جو مسلم چرچ مشنری سوسائٹی نے ہندوستان میں 1799 میں تبلیغی کام شروع کیا،
اور اس وقت بہت ساری مشنری سوسائٹیاں کام کر رہی تھیں جن کے ہیڈ کوارٹر انگلستان، جرمنی، امریکہ وغیرہ میں تھے۔ اور 1901 میں ان مشنری سوسائٹیوں کی تعداد 37 تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مشنری عیسائی مشنریوں کی تعداد تھی جو ان سوسائٹیوں سے تعلق نہیں تھے رکھتے، اور وہ عیسائیت کے مشنری کام کے لیے، یعنی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، وہ پنجاب کو ایک بہترین قدرتی بیس سمجھتے تھے، اور پنجاب کے 13 مشہور شہروں میں ان کے بڑے بڑے مشن قائم تھے۔ ایک مشن امرتسر میں قائم تھا، ایک مشن چرچ مشنری سوسائٹی نے 1852 میں قائم کیا تھا، اور پھر جنڈیالہ ضلع امرتسر میں عیسائی مشن کی بنیاد 1854 میں رکھی گئی تھی۔ لیکن جب ہنری مارٹن کلارک ایم ڈی سی ایم ضلع امرتسر کے میڈیکل مشنری انچارج تھے، تو انہوں نے 1882 میں امرتسر میڈیکل مشن کی ایک شاخ جنڈیالہ میں بھی جاری کر دی، جو عیسائیت کے فروغ کا نیا دروازہ ثابت ہوئی، اور عیسائی مناد جو تھے پادری جا بجا واز کرنے لگے اور مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف بلانے لگے۔ اور یہیں سے ایک مشن امرتسر میں قائم تھا، ایک مشن چرچ مشنری سوسائٹی نے 1852 میں قائم کیا تھا، اور پھر جنڈیالہ ضلع امرتسر میں عیسائی مشن کی بنیاد 1854 میں رکھی گئی تھی۔ لیکن جب ہنری مارٹن کلارک ایم ڈی سی ایم ضلع امرتسر کے میڈیکل مشنری انچارج تھے، تو انہوں نے 1882 میں امرتسر میڈیکل مشن کی ایک شاخ جنڈیالہ میں بھی جاری کر دی، جو عیسائیت کے فروغ کا نیا دروازہ ثابت ہوئی، اور عیسائی مناد جو تھے پادری جا بجا واز کرنے لگے اور مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف بلانے لگے۔ اور یہیں سے اس جو جنگ مقدس کی جو یہ مباحثہ تھا، اس کا پھر آغاز ہوا، وہیں پہ اس کی بنیاد بنی۔ جنڈیالہ میں ضلع امرتسر میں جب یہ مشن شروع کیا گیا، تو وہاں پہ ایک مسلمان تھے جن کا نام میاں محمد بخش پاندہ تھے۔ وہ ان کا مکتب تھا، مکتب دیسی، اور ان کی اتنی زیادہ تعلیم تو نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں عیسائیوں کے خلاف اور اسلام کی محبت میں اتنا جوش پیدا ہوا کہ وہ عیسائیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کچھ مسلمان بھائیوں کو بھی اکٹھا کیا اور کچھ ایسے سوال ان کو تیار کروا دیے تاکہ وہ عیسائی پادریوں کا جواب دے سکیں، اور اس طرح جنڈیالہ کے مسلمانوں اور مسیحی پادریوں میں گفتگو شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنڈیالہ کے عیسائیوں نے ڈاکٹر کلارک صاحب سے ذکر کیا کہ یہاں یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں، تو ان کا کچھ کریں۔ تو انہوں نے پھر جو جنڈیالہ کے مسلمان تھے، ڈاکٹر مارٹن کلارک نے ان کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ خواہ خود یا اپنے ہم مذہبوں سے مصلحت کر کے ایک وقت مقرر کریں، اور جس کسی بزرگ پر آپ کی تسلی ہو اسے طلب کریں، اور ہم بھی وقت معین پر محفل شریف میں کسی اپنے کو پیش کریں گے کہ جلسہ اور فیصلہ امورات مذکورہ بالا کا بخوبی ہو جاوے۔ خط میں مزید انہوں نے لکھا کہ اگر صاحبان اہل اسلام ایسے مباحثہ میں شریک نہ ہونا چاہیں تو آئندہ کو اپنے اسب کلام کو میدان گفتگو میں جولانی نہ دیں، اور وقت منادی یا دیگر موقعوں پر حجت بے بنیاد لا حاصل سے بعد آ کر خاموشی اختیار کریں۔ یعنی انہوں نے یہ جنڈیالہ کے مسلمانوں کو کہا کہ اگر تو آپ میں کوئی دم ہے تو آئیں، ہم ایک ملاقات مقرر کرتے ہیں، آپ آئیں اور اپنے دلائل ہمارے ساتھ سامنے پیش کر سکیں، اور اگر آپ میں کوئی دم نہیں تو آئندہ کے بعد ہمارے یہ جو ڈاکٹر مارٹن کلارک کا خط تھا، یہ میاں محمد میاں محمد بخش صاحب کو 11 اپریل 1893 کا ملا۔ تو انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو یہ خط بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی التجا کی ان الفاظ میں کہ اہل اسلام جنڈیالہ اکثر کمزور اور مسکین ہیں، اس لیے خدمت شریف عالی میں ملتمس ہوں کہ جناب اللہ اہل اسلام جنڈیالہ کو امداد فرماؤ، ورنہ اہل اسلام پر دھبا آ جائے گا۔ یعنی انہوں نے کہا، یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آگے ہماری مدد کریں، ورنہ پھر یہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہوگا، کیونکہ ہمیں عیسائیوں نے چیلنج کر دیا ہے اور ہم ان کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں پاتے۔
حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام یہ خط ملنے پر بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہی تو ان کا مشن تھا، کسر صلیب کو توڑنا دلائل کے ذریعہ سے۔ تو انہوں نے ایک خط 13 اپریل 1893 کو مسیحان جنڈیالہ کے نام ڈاکٹر کلارک کی معرفت بھیج دیا، اور جس میں انہوں نے اس مکتوب کا ذکر کیا جو میاں محمد بخش صاحب نے لکھا تھا، اور آپ نے لکھا کہ جنڈیالہ کے مسلمانوں کا ہم سے کچھ زیادہ حق نہیں، بلکہ جس حالت میں خداوند کریم اور رحیم نے اس عاجز کو انہی کاموں کے لیے بھیجا ہے، تو ایک سخت گناہ ہوگا کہ ایسے موقع پر خاموش رہوں۔ آپ نے مزید تحریر فرمایا کہ یہ جو بحث ہوگی ہماری، یہ بحث زندہ مذہب یا مردہ مذہب کی تنقیح کے بارے میں ہوگی، یعنی فرق کرنے کے لیے کہ کون سا مذہب زندہ ہے، کون سا مذہب مردہ ہے، اور دیکھا جاوے گا کہ جن روحانی علامات کا مذہب اور کتاب نے دعویٰ کیا ہے وہ اب بھی اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ مزید آپ نے لکھا کہ اور اس امر کا ثبوت اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اہل اسلام کا کوئی فرد اس تعلیم اور علامات کے موافق جو کامل مسلمان ہونے کے لیے قرآن کریم میں موجود ہیں اپنے نفس کو ثابت کرے، اور اگر نہ کر سکے تو دروغ گو ہے، نہ مسلمان۔ اور ایسا ہی عیسائی صاحبوں میں سے ایک فرد اس تعلیم اور علامات کے موافق جو انجیل شریف میں موجود ہیں اپنے نفس کو ثابت کر کے دکھلائے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو وہ دروغ گو ہے، نہ عیسائی۔ اس خط کے جواب میں، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے خط کے جواب میں، ڈاکٹر مارٹن کلارک نے 18 اپریل 1893 کو عیسائیان جنڈیالہ کی طرف سے لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارا دعویٰ نہ آپ سے پر جنڈیالہ کے محمدیوں سے ہے، ہم آپ کی دعوت قبول کرنے میں قاصر ہیں۔ ان کی طرف ہم نے خط لکھا ہوا ہے اور تاحال جواب کے منتظر ہیں۔ اگر وہ آپ کو تسلیم کر کے اس جنگ مقدس کے لیے اپنی طرف سے پیش کرے تو ہمارا کچھ عذر نہیں بلکہ عین خوشی ہے۔ یعنی اس کو ڈاکٹر مارٹن کلارک جو عیسائی تھے انہوں نے خود ہی اس مباحثہ کو جنگ مقدس کا نام دے دیا 18 اپریل 1893 کو۔ 23 اپریل 1893 کو پھر اس خط کا جواب دیتے ہوئے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا کہ میں اپنے چند عزیز دوست بطور سفیر منتخب کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اس پاک جنگ کے لیے آپ مجھے مقابلہ پر منظور فرمائیں گے۔ جب آپ کا پہلا خط جو میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ زوردار شعاؤں کے ساتھ نکلے گا اور دلوں پر اپنا ہاتھ ڈالے گا اور اپنی طرف کھینچ لائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ جنڈیالہ میں کوئی مشہور اور نامی فاضل نہیں، اور یہ آپ کی شان سے بھی بعید ہوگا کہ آپ عوام سے الجھتے پھریں، اور اس عاجز کا حال آپ پر مخفی نہیں ہے کہ آپ صاحبوں کے مقابلہ کے لیے پورے 10 سال سے میدان میں کھڑا ہوں۔ جنڈیالہ میں میری دانش میں ایک بھی نہیں جو میدان کا سپاہی تصور کیا جائے۔ اور پھر اس مقابلہ کو صحیح مقابلہ بنانے کے لیے، تاکہ صرف بحث الفاظ میں نہ ہو بلکہ اس کا آسمان سے بھی تعلق جوڑ دیا جائے، آپ نے لکھا کہ چاہیے کہ یہ بحث صرف زمین تک محدود نہ رہے بلکہ آسمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو، اور مقابلہ صرف اس بات میں ہو کہ روحانی زندگی اور آسمانی قبولیت اور روشن ضمیری کس مذہب میں ہے، اور میں اور میرا مقابل اپنی اپنی کتاب کی تاثیریں اپنے اپنے نفس میں ثابت کریں۔ 24 اپریل 1893 کو ڈاکٹر مارٹن کلارک نے بالخط جواب میں لکھا، جناب نے جو مسلمانوں کی طرف سے مجھے مقابلہ کے لیے دعوت کی ہے اس کو میں بخوشی قبول کرتا ہوں۔ آپ کی سفارت نے آپ کی طرف سے مباحثہ اور شرائط ضروریہ کا فیصلہ کر لیا ہے، اطلاع بخشیں کہ آپ ان شرائط کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ 30 اپریل 1893 کو پھر آپ نے اس جواب میں لکھا کہ میں ان تمام شرائط کو منظور کرتا ہوں جن پر آپ کے اور میرے دوستوں کے دستخط ہو چکے ہیں۔ اور یہ منظوری دیتے ہوئے آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کہ اس مباحثہ کو دونوں مذہبوں میں فیصلہ کن بنانے کے لیے یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ 6 دن کے مباحثہ کے بعد 7ویں دن ایک روحانی مقابلہ بصورت مباہلہ کیا جائے، اور فریقین مباہلہ میں یہ دعا کریں۔ مثلاً فریق عیسائی یہ کہے کہ میں عیسیٰ مسیح ناصری جس پر میں ایمان لاتا ہوں وہی خدا ہے، اور قرآن انسان کا افتراء ہے اور خدا تعالیٰ کی کتاب نہیں، اور اگر میں اس بات میں سچا نہیں تو میرے پر 1 سال کے اندر کوئی ایسا عذاب نازل ہو جس سے میری رسوائی ظاہر ہو جائے،
اور ایسا ہی یہ عاجز دعا کرے گا کہ اے کامل اور بزرگ خدا، میں جانتا ہوں کہ در حقیقت عیسیٰ مسیح ناصری تیرا بندہ، تیرا رسول ہے، خدا ہرگز نہیں، اور قرآن کریم تیری پاک کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پیارا اور برگزیدہ رسول ہے۔ اگر میں اس بات میں سچا نہیں تو میرے پر 1 سال کے اندر کوئی ایسا عذاب نازل کر جس سے میری رسوائی ظاہر ہو جائے، اور اے خدا میری رسوائی کے لیے بات کافی ہوگی کہ 1 برس کے اندر تیری طرف سے میری تائید میں کوئی ایسا نشان ظاہر نہ ہو جس کے مقابلہ سے تمام مخالف عاجز رہیں۔ اور پھر آپ نے ایک اشتہار لکھا، ڈاکٹر پادری کلارک کا جنگ مقدس اور ان کے مقابلہ کے لیے اشتہار، اور یہ جو میں PDF فائل ابھی بھیجوں گا اس میں وہ بھی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس میں مباہلہ کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا کہ وہ صرف اس قدر کافی ہے کہ فریقین اپنے مذہب کی تائید کے لیے خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان چاہیں، اور ان نشانوں کے ظہور کے لیے 1 سال کی میعاد قائم ہو۔ پھر جس فریق کی تائید میں کوئی آسمانی نشان ظاہر ہو جو انسانی طاقتوں سے بڑھ کر ہو، جس کا مقابل فریق مخالف سے نہ ہو سکے، تو لازم ہوگا کہ فریق مغلوب اس فریق کا مذہب اختیار کرے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے آسمانی نشان کے ساتھ غالب کیا ہے۔ یعنی اگر عیسائی ہار گئے اور ہارنے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو وہ آدھی جائیداد مرزا صاحب کے نام کریں گے، اور اگر مرزا صاحب ہار گئے اور انہوں نے عیسائیت کا اور مذہب کا قبول نہ کیا تو وہ پھر اپنی آدھی جائیداد عیسائیوں کے حوالے کریں گے۔ مطلب آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر 1 سال تک کوئی نشان ظاہر نہ ہو اور عیسائی بھی کوئی نشان نہ دکھلا سکیں اور میری طرف سے بھی کوئی نشان نہ ظاہر ہو تو پھر میں جھوٹا ثابت ہوں گا، کیونکہ اگر 1 سال گزر جائے اور میری طرف سے کوئی نشان ظاہر نہ ہو تو یہ میرے لیے یہ میری مطلب کذب کا نشان ہوگا، اور یہ نشان ظاہر ہوگا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اور نہ صرف وہی سزا بلکہ موت کی سزا کے لائق ہوں۔ عبداللہ آتم صاحب جو عیسائیوں کی طرف سے اس کام کے لیے مامور کیے گئے تھے کہ انہوں نے مقابلہ کرنا ہے، انہوں نے یہ روحانی مقابلہ مباہلہ کی صورت میں اس سے انکار کر دیا، اور انہوں نے لکھا کہ ہم اس امر کے قائل نہیں ہے کہ تعلیمات قدیم کے لیے معجزہ جدید کی کچھ بھی ضرورت ہے، اس لیے ہم معجزہ کے لیے نہ کچھ حاجت اور نہ استطاعت اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ بہرکیف اگر جناب کسی معجزہ کے دکھلانا پر آمادہ ہیں تو ہم اس کے دیکھنے سے آنکھیں بند نہ کریں گے، اور جس قدر اصلاح اپنی غلطی کے آپ کے معجزہ سے کر سکتے ہیں اس کو اپنا فرض عین سمجھیں گے۔ یعنی عبداللہ 9 مئی 1893 میں عبداللہ آتم صاحب نے ان الفاظ میں یہ بھی منظور کر دیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، لکھا کہ اگر جناب یا کوئی اور صاحب کسی صورت سے بھی یعنی با تحدی معجزہ یا دلیل قاطعہ عقلی تعلیمات قرآنی کو ممکن اور موافق صفات اقدس ربانی کی ثابت کر سکیں تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یعنی عبداللہ آتم صاحب نے یہ بھی وعدہ کر لیا کہ اگر دلائل سے بات ثابت کر دی جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اچھا، ڈاکٹر مارٹن کلارک نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا، جنڈیالہ کے جو مسلمان تھے انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن آتم صاحب کو ایکچولی حضرت مرزا صاحب سے مناظرہ کرنا منظور نہیں تھا، پسند نہیں تھا ان کو یہ۔ چنانچہ ایک صاحب شیخ نور احمد صاحب جو ریاض ہند پریس امرتسر کے مالک تھے، وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ اور مصری قطب الدین صاحب پادری عماد الدین صاحب کے پاس یہ دریافت کرنے کے لیے پہنچے، یعنی پادری عماد الدین صاحب بھی بہت مشہور پادری تھے عیسائیوں کے اس زمانے میں، کہ کون سے پادری صاحب ہیں جنہوں نے عیسائیوں کی طرف سے مناظرہ میں پیش ہونا ہے اور حضرت مرزا صاحب سے خط و کتابیں شروع کر رکھی ہے، کیا آپ اس مناظرہ میں بطور مناظر پیش ہوں گے؟ یعنی پادری عماد الدین صاحب سے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا میں تو ایسے مناظروں کو فضول سمجھتا ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ اس پر میں نے ان کو جنڈیالہ کا واقعہ سنایا تو کہنے لگے ہنری مارٹن کلارک لونڈا ہوگا، یعنی شکست پائے گا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے نمائندے شرائط طے کرنے کے لیے جو آپ نے امرتسر سے بھجوائے تھے، وہ ڈاکٹر کلارک صاحب کی کوٹھی پر پہنچے تو ڈاکٹر کلارک صاحب نے اپنے اردلی کو برآمدے میں کرسیاں لگانے کا حکم دیا اور خود عبداللہ آتم صاحب کی کوٹھی پر چلے گئے جو قریبی تھی، اور جو میاں محمد بخش صاحب پاندہ جو جنڈیالہ کے تھے وہ بھی اس وقت وہاں سے آ گئے۔
تو ڈاکٹر کلارک نے آتم صاحب سے جا کر کہا کہ قادیان سے چند آدمی جلسہ مناظرہ کی شرائط و تاریخ وغیرہ طے کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ چل کر تاریخ و شرائط وغیرہ طے کر لیں۔ آتم صاحب نے کانوں پر ہاتھ دھرا اور کہا، ڈاکٹر صاحب اگر 100 دوسرے مولوی ہوتے تو کچھ پرواہ نہ تھی، تم نے کہا بھیڑوں کے چھتہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ مرزا قادیانی کا مقابلہ کرنا اور ان سے نمٹنا آسان نہیں، سخت مشکل کام ہے۔ تم نے ہی یہ فتنہ اٹھایا ہے، تم ہی اس کام کو کرو، میں ہرگز نہیں چاہوں گا اور نہ اس میں شریک ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عیسائی قوم کے تم ہی پہلوان ہو، تم ہی یہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہو، تمہارے بھروسہ پر میں نے یہ کام شروع کیا ہے اور تم اس سے انکار کرتے ہو، تمہیں ضرور شامل ہونا پڑے گا۔ بالآخر پون گھنٹہ کی بحث مباحثہ کے بعد ڈاکٹر آتم صاحب کو منا کر وہ مارٹن کلارک صاحب لے آئے، اور بعد میں وہ ان کے خانسامہ نے بتایا کہ جب وہ دونوں آ کر بیٹھے تو آتم صاحب جب اپنی کرسی پر بیٹھے تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ہائے میں مر گیا، اور اس کے بعد بہرحال ساری شرائط پھر طے کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد پادری آتم صاحب نے امرتسر اور بٹالہ کے مولویوں کے پاس جا کر کہا کہ تم نے مرزا صاحب سے کیوں بحث پر رضامندی ظاہر کی، کیونکہ تم تو ان کو سارے کے سارے کافر کہتے ہو۔ اور اس موقع کو غنیمت جا کر ڈاکٹر کلارک سے انہوں نے کہہ دیا پادری آسن نے کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مرزا صاحب سے بحث کرنا آسان نہیں، اب یہ موقع اچھا ہاتھ آ گیا ہے، مرزا صاحب کو جواب دے دو اور ان مولویوں سے بے شک مباحثہ کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس وقت ڈاکٹر کلارک مارٹن کلارک نے 12 مئی 1893 کو اشتہار لکھا جو بطور ضمیمہ اخبار نور افشاں 12 مئی 1893 کو شائع ہوا، اور اس اشتہار کی اشاعت کی غرض یہ تھی کہ مرزا غلام احمد صاحب سے مباحثہ نہ ہو، اور اس غرض سے انہوں نے مسلمانان جنڈیالہ کو آپ سے بدظن کرنے کے لیے مولوی محمد حسین بٹالوی اور دیگر علماء کے تکفیری فتاویٰ کا ذکر کیا، جو فتاویٰ جو انہوں نے شائع کیا اس کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کتاب اشاعت السنہ نبویہ مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب سے منگوا کر دیکھ سکتے ہیں، قیمت اس کی تقریباً 8 آنے ہے، لاہور سے مل سکتی ہے۔ اشتہار میں ڈاکٹر کلارک نے مسلمانان جنڈیالہ کو انگیخت کرتے ہوئے اور ان کو غصہ دلاتے ہوئے اور شرم دلاتے ہوئے کہا کہ آپ ایک ایسے بزرگ کو بحث کے لیے پیش کرتے ہو جن کو اولاً ایک محمدی شخص بھی تصور کرنا مشکل ہے، آپ کن خیالوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے وہ فتویٰ جو کہ علماء اسلام میں پنجاب و ہندوستان نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے حق میں شائع کیے ہیں نہیں دیکھے؟ اور پھر لکھا کہ آپ جب غفلت میں پڑے ہیں کہ اب تک اس کتاب یعنی اشاعت و سنہ کو نہیں دیکھا، آفرین آپ پر اور جنڈیالہ کے اہل اسلام کی ہمت پر، جس کا جنازہ بھی جائز نہیں، اسی کو آپ نے پیشوا مقرر کیا۔ واہ صاحب واہ، آپ کی یہ خوش فہمی، یعنی ان کی ذلت کی کہ وہ خود ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں حضرت مرزا صاحب کے، اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس وقت جنڈیالہ کے جو مسلمان تھے بڑے پکے رہے، اور اس ڈاکٹر مارٹن کلارک کے اشتہار نے ان کو جو غیرت کو للکارا تھا اس سے ان کو کوئی فرق نہ پڑا، اور بلکہ جو میاں محمد بخش صاحب تھے انہوں نے پادری صاحب کو نہایت دندان شکن جواب دیتے ہوئے لکھا کہ کوئی مذہب اختلاف سے خالی نہیں اور عیسائی بھی اس سے باہر نہیں، اور ہم ایسے مولویوں کو خود مفسد سمجھتے ہیں جو ایک مسلمان مؤید اسلام کو کافر ٹھہراتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام میں بھی عیسائیوں پر ظاہر کر دیا کہ اگر آپ کی تحریریں آپ کے وعدے تحریری طور پر اور آپ کی منظور کردہ شرائط ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی ڈاکومنٹڈ ہیں، لہٰذا اب آپ کو یا تو بحث کرنا ہوگی یا شکست تسلیم کرنا ہوگی۔ اگر آپ دوسرے مولویوں سے بحث کرنا چاہتے ہیں تو پہلے منظور کردہ بحث میں اپنی شکست کا اخبارات میں اعلان کریں۔ اور آخر جب پادریوں کو فرار کی کوئی راہ دکھائی نہ دی تو بادل نخواستہ انہوں نے مباحثہ کا تلخ پیالہ پینا پڑا اور مباحثہ ڈاکٹر کلارک کی کوٹھی۔ جی، اس میں یہ میں نے PDF فائل یہاں بھیج دی ہے، اس میں ساری رویداد، سارے خطوط و کتابت، اور پھر وہ مباحثہ جو ہوا وہ تحریری تھا اور ہر ڈاکومنٹ پہ دونوں فریقین نے اپنے دستخط کیے، اس لیے اس میں یہ نہیں ممکن کہ کسی نے غلط بیانی کر دی، کیونکہ دونوں فریقین کی منظوری سے یہ پھر اس کو منظور کیا گیا اور پھر اس کو شائع کیا گیا۔
تو یہ آپ لوگ جو اس کو جاننا چاہتے ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت لمبا مباحثہ تھا جو 6 دن چلتا رہا، تو اس کو تمام واقعات اس میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ عیسائی پادری کیوں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے مباحثہ کرتے ہوئے گھبراتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے قرآن مجید کی محکم آیات سے اور انجیل کی اپنی گواہی سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت ہی نہیں ہوئے، بلکہ زندہ اتارے گئے، اور پھر اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرتے کرتے اور ان پر اپنا پیغام پہنچاتے پہنچاتے کشمیر تک پہنچ گئے اور وہاں وفات پا گئے، جہاں ان کی قبر موجود ہے۔ یعنی عیسائیوں کے خدا کو مار کے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے دفن کر دیا۔ آپ نے لکھا کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ، زندہ ہو آسماں پر اور مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا۔ یہ دلیل کہ جی مسیح کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے کہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر ولد الحرام ہونے کا الزام لگایا تھا، اور ان کی پاک دامن والدہ حضرت مریم پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ ہر نبی کلمۃ اللہ ہوتا ہے، اس میں مسیح کو کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی قسم کھائی، یہاں تک کہ بہترین مومن کی مثال کے طور پر حضرت مریم کو پیش کیا۔ خود انجیل کے مطابق مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اس زمانہ کے حرام کار اور زنا کار نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے علاوہ کوئی اور معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اب اس وقت مسیح علیہ السلام نے کیوں نہ کہہ دیا کہ جاؤ فلاں شہر میں جا کر دیکھو جہاں میں نے مردے زندہ کر کے شہر بسایا ہوا ہے، اور فلاں درخت پر جاؤ وہاں میرے پیدا کیے ہوئے اور اڑائے ہوئے پرندوں کا جھنڈ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بھی بتا دیتے کہ کون کون سے لولے لنگڑے اندھے ان کے ہاتھ سے شفا پا چکے ہیں۔ مگر ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا صرف ایک ہی معجزہ دکھایا جائے گا جو یونا نبی کا معجزہ ہے۔ بس حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ عیسائیوں کی نام نہاد الہامی کتاب بائبل ایک جنسی غلاظت کا پلندہ ہے، اور عیسائیوں کے مزہ کا خیز عقیدہ صلیبی لعنتی قربانی کا بھی کلا کما کر دیا، اور کفارہ کے مزہ خیز عقیدہ کی بھی کلی کھول دی، اور یسوع کی خدائی کے جھوٹے اور بے دلیل دعویٰ کو تار تار کر دیا، اور عیسائیوں کے جھوٹے خدا یسوع کو ہلاک کر کے کشمیر کے محلہ خانیار میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے منو مٹی کے نیچے دبا دیا۔ اور آج بھی تمام عیسائیوں کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ آئیں ہمارے سے بات کریں، ہم آپ کو یہ ساری باتوں کے ثبوت دیں گے۔ مگر پیئر ڈسکشن گروپ والے بھی گواہ ہیں کہ عیسائیوں کے پاس سوائے گالیاں نکالنے کے اور کوئی دلیل نہیں۔ اچھا، سب سے بڑی مشکل جو عیسائیوں کے لیے پیدا ہوئی وہ اصول تھا جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے شروع میں رکھ دیا تھا، اور جس پر عیسائی بھی مان گئے تھے، اور وہ یہ تھا کہ واضح ہو کہ اس بحث میں یہ نہایت ضروری ہوگا کہ جو ہماری طرف سے کوئی سوال ہو یا عبداللہ آتم کی طرف سے کوئی جواب ہو، وہ اپنی طرف سے نہ ہو، بلکہ اپنی اپنی الہامی کتاب کے حوالہ سے ہو، جس کو فریق ثانی حجت سمجھتا ہو۔ اور ایسا ہی ہر ایک دلیل اور ہر ایک دعویٰ جو پیش کیا جائے وہ بھی اسی التزام سے ہو، غرض کوئی فریق اپنی اس کتاب سے باہر نہ جائے جس کا بیان بطور حجت ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو اصول تھا، اس کی وجہ سے عیسائیوں کو بہت مشکل پیدا ہوئی، کیونکہ عیسائی پادری عادی تھے اپنی طرف سے بات بنا کے اور لمبے لمبے فلسفے دینے، اور انجیل سے وہ یہ باتیں ثابت نہیں تھے کر سکتے، اس لیے اس میں وہ ناکام رہے عیسائی۔ لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید سے اور قرآنی آیات سے اپنی بات کو ثابت کیا۔ سارا مباحثہ جو ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسائی جو مناظر تھے وہ آخر دم تک اس معیار پر پورے نہیں اتر سکے، بلکہ اس بات پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ اور دلیل میں بھی فرق نہیں کر سکے۔ لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے قرآن مجید سے جو دعویٰ پیش کیا، اس کے اسبات میں عقلی دلائل بھی قرآن مجید سے ہی پیش کیے۔ اچھا، جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ جو مباحثہ ہے اس میں دلیل لحاظ سے ہم شکست خوردہ تسلیم ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے کہ ہم انجیل اور بائبل میں سے اپنی تعلیم کے متعلق کچھ پازیٹیو دکھا سکیں، تو انہوں نے پھر ایک نئی چال سوچی
جس سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو پوری طرح ان کو شکست دے دیں گے۔ تو کئی دن غور و فکر کے بعد انہوں نے ایک ایسا وار کرنے کا سوچا جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ یہ عنقریب ہماری فضا کے نقارے بنیں گے۔ اور چھپ نے لکھا کہ ہم مسیحی تو پرانی تعلیمات کے لیے نئے معجزات کی کچھ ضرورت نہیں دیکھتے، اور نہ ہم اس کی استطاعت اپنے دیکھتے ہیں، اور نشانات کا وعدہ ہم سے نہیں، لیکن جناب کو اس بات کا بہت ناز ہے۔ ہم بھی ہم بھی معجزہ دیکھنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ بس ہم یہ 3 شخص پیش کرتے ہیں، جن میں ایک اندھا، ایک ٹانگ کٹا اور ایک گونگا ہے۔ ان میں سے جس کسی کو صحیح سالم کر سکو کر دو، اور جو اس معجزہ سے ہم پر فرض و واجب ہوگا ہم ادا کریں گے۔ آپ بقول خود ایسے خدا کے قائل ہیں جو گفتہ قادر نہیں لیکن در حقیقت قادر ہے، تو وہ ان کو تندرست بھی کر سکے گا۔ پھر اس میں تعامل کی کیا ضرورت ہے؟ اور ضرور بقول آپ کے راست پاس کے ساتھ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور آپ خلق اللہ پر رحم فرمائیے، جلد فرمائیے، اور آپ کو خبر ہوگی کہ آج یہ معاملہ پڑنا ہے۔ جس خدا نے الہام سے آپ کو خبر دی کہ اس جنگ و میدان میں تجھے فتح ہے، اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ اندھے اور دیگر مصیبت زدوں نے بھی آج پیش ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پھر سب عیسائی صاحبان اور محمدی صاحبان کے روبرو اس وقت آپ کے پاس موقع ہے، آپ یہ چیلنج پورا کر دیجئے، اور یہ اندھے، لنگڑے اور گونگے کو آپ صحیح کر کے تو اپنا معجزہ دکھا دیں۔ اس موقع پر عیسائی تو دل میں بہت خوشی محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے اب ایسا وار کیا ہے جس کا لازمی طور پر نتیجہ ہماری فتح میں ہے۔ لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، اور جب پادری اعظم صاحب اپنا بیان لکھوا چکے اور آپ کے بیان لکھوانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنا بیان اس طرح لکھوایا کہ فرمایا کہ اگر آپ سچے عیسائی ہیں تو بتائیں کہ آپ کے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں نجات دہندہ بندوں کے لیے یعنی حقیقی ایمانداروں کے لیے لکھی ہیں وہ آپ میں کہاں موجود ہیں؟ جیسے مرکز باب 16 آیت 17 میں لکھا ہے، اور وہ جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ علامتیں ہوں گی کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو چنگے ہو جائیں گے۔ مرزا صاحب نے فرمایا کہ اب میں بادب التماس کرتا ہوں، اور اگر ان الفاظ میں کچھ درستی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ یہ 3 بیمار جو آپ نے پیش کیے ہیں یہ علامت تو بالخصوصیت مسیحیوں کے لیے حضرت عیسیٰ قرار دے چکے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہاری یہ علامت ہے کہ بیمار پر ہاتھ رکھو گے تو وہ چنگا ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب گستاخی معاف، اگر آپ سچے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس وقت 3 بیمار آپ ہی کے پیش کردہ موجود ہیں، آپ ان پر ہاتھ رکھ دیں، اگر وہ چنگے ہو گئے تو ہم قبول کر لیں گے کہ بے شک آپ سچے ایماندار اور نجات یافتہ ہیں، ورنہ کوئی قبول کرنے کی راہ نہیں۔ کیونکہ اگر حضرت مسیح تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوتا، اور اگر تم پہاڑ کو کہتے کہ یہاں سے چلا جاتا تو وہ چلا جاتا۔ مگر خیر میں اس وقت پہاڑ کی نقل مکانی تو آپ سے نہیں چاہتا کیونکہ وہ ہماری اس جگہ سے دور ہیں، لیکن یہ تو بہت اچھی تقریب ہو گئی کہ بیمار تو آپ نے ہی پیش کر دیے، اب آپ ان پر ہاتھ رکھو اور چنگا کر کے دکھاؤ، ورنہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مگر آپ پر یہ واضح رہے کہ یہ الزام ہم پر عائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ہماری یہ نشانی نہیں رکھی، بالخصوصیت تمہاری یہی نشانی ہے کہ جب تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی رضا اور مرضی کے موافق تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور کم سے کم یہ کہ اگر دعا قبول کرنے کے لائق نہ ہو اور مصلحت الہی کے مخالف ہو تو اس میں اطلاع دی جائے گی۔ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم کو یہ اقتدار دیا جائے گا کہ تم اقتداری طور پر جو چاہو وہی کر گزرو گے۔ مگر حضرت مسیح کا تو یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیماروں وغیرہ کے چنگا کرنے میں اپنے تابعین کو اختیار بخشتے ہیں، جیسا کہ متی 10 باب 1 میں لکھا ہے کہ اب یہ آپ کا فرض اور آپ کی ایمانداری کا ضرور نشان ہو گیا کہ آپ ان بیماروں کو چنگا کر کے دکھلاویں یا اقرار کریں کہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ہمیں ایمان نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے یہ اپنا لکھوا دیا، تو پادریوں کی تو پیروں سے زمین نکل گئی۔ انہیں جلدی جلدی سے وہ تینوں جو تو انہوں نے لنگڑا، بہرا اور گونگا لے کے آئے تھے،
اندھا، اس کو وہ انہوں نے جلدی سے چھپا دیا، اور اس لحاظ سے بھی ان کی ایک شرمناک شکست ان کو ملی۔ تو بہرحال یہ اس کے نتیجہ میں یہ ظاہر ہو گیا کہ عیسائی اپنی بات کو بیان نہیں کر سکے، اپنی انجیل اور بائبل میں سے تعلیم پیش نہیں کر سکے جو انسانوں کے لیے قابل عمل ہو، اور اس کے نتیجہ میں لوگوں نے بیعت کی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی، میاں نبی بخش رفوگر سوداگر امرتسر، اور ماہر فقہ و حدیث عالم قاضی امیر حسین صاحب جو مدرسہ اسلامیہ امرتسر میں ٹیچر تھے۔ اور عیسائیوں کو سخت شکست ہوئی، اس کا ثبوت عیسائیوں کے اپنی زبان میں یہ ہے کہ 1894 میں دنیا بھر کے پادریوں کی جو عظیم الشان کانفرنس لنڈن میں منعقد ہوئی، اس کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے لارڈ بشپ آف گلوسٹر ریورنڈ چارلس جان ایلی کوٹ نے کہا، اسلام میں ایک نئی حرکت کے آثار نمایاں ہیں۔ مجھے ان لوگوں نے جو صاحب تجربہ ہیں بتایا ہے کہ ہندوستان کی برطانوی مملکت میں ایک نئی طرز کا اسلام ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس جزیرے میں بھی کہیں کہیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان بدعات کا سخت مخالف ہے جن کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہماری نگاہ میں قابل نفرین قرار پاتا ہے۔ اس نئے اسلام کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی پہلی سی عظمت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نئے تغیرات بآسانی چنانچہ اس کے بعد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سخت دھاک عیسائیت پر بیٹھ گئی، اور مسلمانوں کے دل کو ٹھنڈ پڑی۔ اور آج بھی تمام عیسائیوں کو ہمارا چیلنج ہے کہ آئیں اور اپنی انجیل اور بائبل کو خدا کا کلام ثابت کریں۔ ہم ثابت کریں گے کہ یہ غلاظت کا جنسی غلاظت کا پلندہ ہے، اور آپ کا جو کفارہ کا عقیدہ ہے انتہائی مدح کا خیز ہے، اور سب سے بڑی بدبختی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی ثابت کرنے کی کوشش کی اور اپنی لعنتیں ان کے اوپر ڈالی۔ جزاکم اللہ تعالی۔